السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 15. دولت بی بی نے پرسکون انداز میں ننگے پاؤں چلتی ہوئی طیبہ کو دیکھا تو آسمان کی جانب منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ طیبہ کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھیں کیونکہ طیبہ کو زمانے کی اونچ نیچ کا کوئی علم نہ تھا. وہ انتہائی سادہ تھی. اس نے اپنی عمر اس طرح گزاری تھی کہ گھر سے کالج، یونیورسٹی اور پھر سیدھی گھر. اگر کبھی بازار بھی جانا ہوا تو شمسہ یا ارباب احمد کے ساتھ ہی گئی تھی. اس نے سیاہ سکاف کو اپنی پہچان بنا لیا تھا. اب دولت بی بی کو یہ بھی سکون تھا کہ احمد فراز جیسا نیک اور خوبصورت لڑکا مل جانا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے طیبہ کو کی صاف نیت کی بدولت ہی اس کی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا. وہ جتنی سادہ تھی زمانہ اتنا ہی شاطر تھا. طیبہ کے لیے یہ بات بھی خوشکن تھی کہ اس کو اسی گھر میں رہنا تھا اور ساس بہو یا نندوں کی لڑائی جھگڑوں سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو دل سے پسند بھی کرتے تھے. طیبہ کے لیے دولت بی بی کا مطمئن ہو جانا اس بات کی علامت تھی کہ اب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. لیکن تقدیر نے کیا لکھا تھا اس بات سے بے خبر طیبہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہوئی دولت بی بی کے پاس آ گئی اور ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی. دولت بی بی نے جو کچھ ابھی تک پڑھا تھا وہ پھونک کی صورت میں طیبہ کے چہرے پر انڈیل دیا تو وہ مسحور کن انداز میں مسکرائی. کتنا مزہ آتا ہے دادی. اللہ کی پاک کلام میں مزہ ہی مزہ ہے میری بچی. دادی اب میری شادی ہونے والی ہے. وہ ایک دم اداسی ہو گئی. کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے جو مجھے اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا؟ اس کی لگن اور تان اس بات پر ہی لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر دیکھ آئے، اور دولت بی بی اس کی تڑپ کو سمجھتی تھی. اللہ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا میری بچی. وہ تو بس آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ اس کے لیے کتنی حب اپنے دل میں رکھتا ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ مجھے آزما رہا ہے؟ بڑا معصوم مگر کٹھن آزمائش کو آواز دینے والا سوال تھا. ایسا نہیں کہتے، بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم تو حقیر سے بندے ہیں. اس کے امتحانات اور آزمائشیں بڑی کٹھن ہیں. اس سے ہمیشہ اس کا فضل اور رحم ہی مانگنا چاہیے. دادی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے کسی بھی آزمائش سے گزر جاؤں گی. ایک بار وہ مجھے اپنا سوہنا گھر دکھا دے. وہ خوابناک انداز میں بولی تھی. تم تو مجھے پاگل لگنے لگی ہو. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم ہی مانگتے ہیں. دولت بی بی اس کا دھیان بٹاتی ہوئی اس کو شرارتی انداز میں پوچھنے لگی. اچھا یہ بتاؤ کہ اب تو فراز تمہیں چھپ چھپ کر نہیں دیکھتا؟ طیبہ ان کی شرارت سمجھ کر اوپر کی جانب دیکھنے لگی جہاں کھڑکی کا پردہ ہل رہا تھا جو کہ احمد فراز کا کمرہ تھا. وہ مسکراتی ہوئی بولی، دادی جان یہ سبھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. دولت بی بی کی نگاہیں بھی اوپر کھڑکی کی جانب اٹھ گئی تو وہ بھی مسکرانے لگی اور بولی، ارباب نے پروگرام بنایا کہ ہم تمہاری شادی کے بعد سب لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے. کیا دادی واقعی؟ طیبہ چیخنے والے انداز میں بولی تو دولت بی بی مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بس اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا. ارباب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ تمہیں یہ خوشخبری شادی والے دن ہی سنائی جانی تھی. دادی 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 وہ خوشی سے جھومنے لگی تھی. دادی میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جاؤں گی. میں دادی جان میں یعنی کہ طیبہ ارباب. وہ ہنستی ہوئی بولی. تب تک طیبہ فراز بن چکی ہوگی. طیبہ بھی مسکرانے لگی تھی اور فراز کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑ جانا اس کی دلی خواہش تھی جو کہ اب تھوڑے ہی دنوں بعد پوری ہونے والی تھی. لیکن زوراور تقدیر نے ایک اور ہی پلاننگ کر رکھی تھی جس سے یہ سبھی گھر والے لا علم تھے. طیبہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی احمد فراز کھڑا تھا. وہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی اور خاصی نروس ہونے لگی. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور گلابی گالوں پر شرم و حیا کی سرخی مزید بڑھنے لگی تو اس نے نظریں جھکا لی. میں وہی ہوں میڈم. احمد فراز کی شوخ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی. کچھ بولو گی یا یوں ہی اسکارف کی آڑ میں ہی تیر چلاتی رہو گی؟ فراز وہ احتجاجی انداز اپناتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی تو وہ ہنسنے لگا. طیبہ میں کتنا بد نصیب ہوتا اگر تم میری کزن نہ ہوتی.
مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اس کے جواب میں ہونٹ کاٹتی ہوئی اتنا ہی کہہ پائی۔ بندہ حاضر ہے، وہ کارنش بجا لانے والے انداز میں جھکا تو طیبہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے تو شمسہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور بلائیں لینے لگی۔ جلدی آنا، آج میں نے تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے، وہ طیبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو طیبہ نے فراز کی طرف دیکھا اور شمسہ سے مخاطب ہوئی، بس امی میری تو شاپنگ بھی کم ہے، اگر کوئی وقت لگا تو یونیورسٹی میں ہی لگے گا۔ فراز تم آفس سے آتے ہوئے میری بیٹی کو ساتھ لے آنا۔ شمسہ بیگم نے آرڈر جاری کر دیا تھا، ویسے بھی فراز یہی چاہتا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ ہی شاپنگ کرے، لیکن طیبہ کو پہلے یونیورسٹی جانا تھا اور فراز کو آفس جانا تھا۔ دونوں کے کام بھی ضروری تھے اور دونوں نے ہی اپنے اپنے شادی کارڈز دینے تھے۔ طیبہ کی خواہش تھی کہ اس کے اساتذہ بھی اس کی شادی میں ضرور شریک ہوں۔ گاڑی گھر سے نکل کر کھلی سڑک پر آ گئی تو احمد فراز نے طیبہ کی طرف دیکھا تو وہ شرما گئی۔ حجاب سے چاند کی چاندنی کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی بولی، سامنے دیکھو، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہ گیئر بدلتا ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ طیبہ نے اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ جس کی طلب کی جائے وہ اتنی آسانی سے مل جائے تو تقدیر پر شک ہونے لگتا ہے۔ کاتب تقدیر کے قلم سے جو نکلا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تقدیر پر شک نہیں بلکہ خود پر رشک کرنا چاہیے۔ طیبہ، اگر تم نہ ملتی تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ میں یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ پھر کہاں جاتے؟ تمہاری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے سر میں خاک ڈال لیتا، گریبان چاک کر کے جنگلوں میں نکل جاتا۔ پھر متجسس سے پوچھنے لگی، تو پھر مجھے بلا پاتے؟ اگر اپنے حفاظ میں ہوتا تو یہ گناہ کر لیتا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تھا، اس کے الفاظ اور لہجے کی سچائی ہر قسم کے شک سے مبرا تھی۔ اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہو اور تم بھی مجھے کھونا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے؟ وہ شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھی، لیکن احمد فراز سمجھتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے وہ مستقبل کے خدشات کو دور بھی کرنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی خاندان میں ہوتا جو تم سے شادی کرنا چاہتا تو یقیناً وہ واجب القتل ہوتا اور میں سب سے پہلے اس کا خون کرتا۔ طیبہ اس کے انداز پر نکرئی ہنسی کو ہونٹوں سے ادا کرتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا یقین کرو میں تمہیں خود سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ طیبہ کے گورے گورے ہاتھ پر رکھا تو وہ چونک گئی کیونکہ اس لہجے کی گرمی اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ فراز، مجھے کبھی کبھی خوف آنے لگتا ہے۔ کیسا خوف؟ بس انجانے خدشات، وسوسے اور وہم مجھے رلانے لگتے ہیں کہ میں دور نہ ہو جاؤں۔ احمد فراز نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی خوف کی پرچھائی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتا ہوا بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں، خوف زدہ ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارا ساتھ ہی میرا سرمایہ ہے۔ وہ اتنی بڑی بات آسانی سے نہ کہہ پائی تھی، کئی سالوں پر محیط عرصہ لگا تھا، لیکن موقع آج ملا تھا۔ گاڑی رک گئی تھی کیونکہ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ نیچے اترنے سے پہلے احمد فراز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھنا بند کر دو۔ زوردار کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، ویسے یار تم ہو بہت گنی، میں تو سمجھتا رہا کہ میری اس عبادت کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اتنے بڑے الفاظ، اتنا جاندار لہجہ اور شاندار انداز تھا کہ وہ گھائل ہو کر رہ گئی۔ انسان کی عبادت کرے تو کافر ہو جاتا ہے، مجھے ایسی باتیں کر کے گناہگار مت کرو۔ وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو خوش رکھنا عبادت سے بھی افضل ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاہ اسکارف میری جان لے لے گا۔ شرم کرو، تڑپ کر رہ گئی، کیسی باتیں کرتے رہے ہو؟ وہ فراز کو کھو دینے کے ڈر سے ہی لرز گئی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، وہ کانوں کا حال لگاتا ہوا کہنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ میں کال کروں گی تو مجھے شاپنگ سینٹر سے پک کر لینا، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ احمد فراز اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی آگے بڑھا لی۔ فواز احمد صبا بیگم کے رویے سے کافی پریشان تھا کیونکہ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی کہ تنہائی میں اس سے ایسی حرکتیں کرتی تھی جو اس عمر کی عورتوں کو زیب نہ دیتی تھی۔ اور پھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فواز احمد اس کی بیٹی کا استاد ہے اور اس کے بیٹے سہیب احمد کا دوست بھی ہے۔ وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار اگر روشنی سے کرتا تو یقیناً اس کی نظروں سے گر جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے روشنی نے بھی تو ماں کی فیور میں ہی بات کرنا تھی اور وہ فواز احمد کو بھی غلط سمجھتی، حالانکہ روشنی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اگر وہ سہیب احمد سے بات کرتا تو یقیناً احسان فراموشی کی داستانیں سنا کر سہیب احمد اس کو زندہ درگور ہونے پر مجبور کر دیتا۔
اور آج آ کر مراد خان ہی رہ گئے تھے جن کی رعبدار شخصیت نے فواز احمد کو پہلے دن ہی قائل کر لیا تھا، اور پھر وہ صبا بیگم کی کوئی بھی بات ان سے نہ کر سکتا تھا۔ کوئی ثبوت اور گواہ نہ تھا، صرف فواز احمد کا کہنا ہی کافی نہ ہوتا بلکہ الٹا آنتے گلے پڑنے والی مثال سچ ثابت ہو جاتی اور وہ روشنی کی نظروں سے بھی گر جاتا۔ اس نے بہت سوچو بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ خاموش رہ کر تیل اور تیل کی دھار دیکھے گا اور حد الوسیع کوشش کیا کرے گا کہ صبا بیگم سے دور رہے، اور صبا کمرے میں آئے تو وہ خود کمرے سے نکل جایا کرے۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد وہ اس فیصلے کو کر کے خود کو کچھ پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ پہلی بار اس محل سے روشنی کے ساتھ باہر نکلا تھا، وہی شاندار گاڑی جو پہلے دن اس کو بس سٹینڈ سے لینے آئی تھی، اس کا سٹیئرنگ آج روشنی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ صرف ایک پورے دن کے لیے ایبٹ آباد کے گلیات اور گرد و نواح کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ خوبصورت اور حسین مناظر، قدرت کے شاہکار اور رب العظیم کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی گواہی دینے کے لیے آنکھوں کے راستے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ روشنی اس کے پہلو میں تھی اور وہ روشنی کے ساتھ اس کو اس طرح محسوس کر کے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ گاڑی میں کولون کی مہکی مہکی خوشبو نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔ وہ مسحور کن انداز میں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا اور روشنی اس کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھ کر یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کے پہلو میں اس ملک کا عظیم قلمکار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس احساس کو دل میں جگہ دے چکی تھی کہ فواز احمد اس کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ وہ اس کو پانے کی خاطر معاشرتی نظام اور خاندان کی تمام روایات کو توڑ دے گی۔ اگر اسے مراد خان سے بھی ٹکر لینا پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گی۔ وہ کسی بھی صورت فواز احمد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے فواز احمد نے اسے بتایا تھا کہ وہ روشنی سے محبت کرتا ہے، تب سے اس کے پاؤں ہی زمین پر نہ رہ رہے تھے۔ آج وہ صبا بیگم سے ضد کر کے پورے ایک دن کے لیے اپنی مرضی سے وقت گزارنے کے لیے فواز احمد کے ساتھ خوبصورت علاقوں کی سیر کے لیے نکلی تھی۔ گاڑی ایک چھپر ہوٹل پر رک چکی تھی۔ روشنی کا خیال تھا کہ اس جگہ سے دور دور تک بآسانی دیکھا بھی جا سکتا ہے اور قدرتی مناظر سے آنکھوں اور دل کو راحت بھی مل جاتی ہے، اور یہ جگہ قدرے اونچائی پر واقع تھی اور آج کل چونکہ سیاح کم ہی ہوتے تھے اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہی روشنی چاہتی تھی کہ وہ فواز احمد سے تجدید عہد کرے اور اس کی محبت کی گہرائی اور سچائی کو بھی جان لے گی۔ وہ گاڑی روک کر محبت بھری نگاہوں سے فواز احمد کی طرف دیکھنے لگی تو وہ آنکھیں کھولتا ہوا بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ روشنی اس کے اس اچانک سوال پر سٹپٹ آ گئی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، کچھ نہیں سر۔ فواز احمد نے کہا لگایا تو وہ بھی ہنسنے لگی، کیونکہ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایک استاد کے سامنے سہمے ہوئے اسٹوڈنٹ سے فوری طور پر جب بھی کوئی جواب نہ بن پڑے تو وہ ہانسا بھی ہو جاتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ گاڑی سے اترے تو ہوٹل والے کی باہیں کھل گئی، کیونکہ گاڑی شاندار تھی اور اس جگہ رکنا اس بات کی علامت تھا کہ آج اس کی بکری میں اضافہ ہونے والا ہے۔ کچی اور بربری زمین پر کرسیاں لگی ہوئی تھی، اکا دکا جوڑے اور شرارتی لڑکوں سے ماحول اچھا بن گیا تھا، اور پھر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں نے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا سے ارد گرد کے درختوں پر رومانس کی چادر تان دی تھی۔ آنکھوں کو بھا جانے والا سبزہ اور قدرتی مناظر دل کو تقویت بھی دے رہے تھے اور بہت کچھ کہنے پر مجبور بھی کر رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے تو ایک 12-13 سالہ لڑکا ان کے پاس آیا اور کھانے کو پوچھا۔ کیا لیں گے؟ روشنی نے فواز احمد سے پوچھا تو وہ روشنی کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، اگر یہی سوال مجھ سے کاتب تقدیر نے کیا ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتا کہ روشنی لوں گا۔ روشنی اس کے اس انداز پر دل و جان سے قربان ہو گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، میرے علاوہ زندگی کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا تو روشنی کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ تمہارے علاوہ زندگی کا تصور بھی گناہ ہے روشنی۔ صاحبہ بیگم صاحبہ سے پوچھ لیں کہ وہ کیا لیں گی۔ لڑکا بولا تو دونوں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور روشنی کو بیگم صاحبہ کا لفظ اچھا لگا۔ اس نے اپنے ہینڈ بینڈ سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیا اور ساتھ ہی مچھلی فرائی کر کے لانے کا آرڈر بھی دیا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، اس کو 5 یا 10 روپے سے زیادہ کسی نے آج تک ٹپ نہ دی تھی۔ وہ کام سے پہلے ہی اتنی بھاری ٹپ دیکھ کر پھولے نہ سماتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کبھی کبھی زندگی یکدم خوبصورت اور حسین کیوں لگنے لگتی ہے؟ روشنی نے ارد گرد کے لہلہاتے ہوئے درختوں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو فواز احمد اس کو مزید گھائل کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اترتا ہوا بولا، زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی رہتی ہے، بس کسی کا ساتھ اس کو حسین اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور اس کے خوبصورت جواب پر ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی، یہ ساتھ کب تک ہوگا؟
اس سوال میں ایک خوف بھی چھپا ہوا تھا جسے فواز احمد نے واضح محسوس کیا تھا۔ وہ روشنی کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو سہلانے لگا اور بولا، میری طرف سے آخری سانس تک۔ یکدم ارد گرد کے ماحول نے ترنم چھیڑا اور ٹھنڈی ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا روشنی کے وجود کو تر و تازہ کر گیا۔ فواز احمد کی بات اور احساس نے اس کو اندر تک محبت سے شرابور کر دیا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ فواز احمد کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بولی، میں محبت کے اس ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ مرتے دم تک فواز احمد کی ہی رہوں گی۔ وہ اس ادا پر قربان ہو گیا اور مسکراتا ہوا بولا، بیعت کا مطلب جانتی ہو؟ سنا ہے کہ اپنا آپ نہیں رہتا۔ وہ مخمور لہجے میں بولی تھی، بک جانا۔ وہ 2 حرف ادا کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ روشنی نے مخمور انداز میں آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کا ہاتھ فواز احمد کے ہاتھ میں تھا اور وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن گئی تھی، کیونکہ اس نے فواز احمد کی تحریروں سے محبت کا آغاز کیا تھا اور پھر ایک یادگار سفر نے اس کی محبت کی سچائی ماپنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور وہ فواز احمد سے اس طرح ٹکرا گئی کہ انجانے میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی، اور وہی لمحات تھے جو اس کی روح کی گہرائی میں اتر گئے تھے اور دل و جان سے گھائل ہو گئی تھی۔ اس نے رات کو بھی جاگتے میں فواز احمد کے خواب ہی دیکھے تھے، اور تقدیر اس پر مہربان ہوئی تو وہ اس کے پاس اس طرح آ گیا کہ خود تقدیر بھی حیران رہ گئی ہو، اور آج وہ محبت کی تجدید کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر محبت کی مریدنی بن گئی تھی۔ اسے فواز احمد کے ہاتھوں پر بیعت کر کے محبت کو عبادت بنا دیا تھا، اور وہ ان مسحور کل لمحات کو اپنی آنکھوں کے راستے دل کے نہال خانوں میں محفوظ کر لینا چاہتی تھی۔ یکدم کمرے کا فلیش روشن ہوا اور وہ دونوں ہی چونک گئے۔ فوٹوگرافر نے اس منظر کو بہت خوبصورتی سے فلمایا تھا، اور نہ جانے وہ کب سے ایسے منظر کی تلاش میں تھا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ فواز احمد نے اسے پیسے ادا کر کے وہ یادگار فوٹو لے لیا تو روشنی نے وہ فوٹو اپنے بیگ میں رکھ لی۔ مچھلی عمدہ طریقے سے بنائی گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں ہی لطف اندوز بھی ہو رہے تھے اور مزہ بھی آ رہا تھا۔ روشنی نے بل ادا کیا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کہاں چلیں؟ روشنی نے سوال کیا تو وہ مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں۔ کہیں بھی؟ خوشگوار حیرت سے بولا تھا۔ ہاں فواز احمد، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، صرف تمہاری آواز کی ضرورت ہے۔ وہ دھیرے سے سر اس کے کاندھوں پر ٹکاتی ہوئی بولی تو فواز احمد کو وہ منظر یاد آ گیا جب وہ روشنی سے اور وہ اس سے ناشنا تھے۔ کتنی سچائی اور خلوص تھا ان لمحات میں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، روشنی؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی، کیا میری محبت اتنی اونچی دیوار پھلانگ سکتی ہے؟ محبت تو قلعوں کی چوڑی اور اونچی دیواریں پھلانگنے کا نام ہے۔ دولت، جاگیر اور سٹیٹس کے قلعے اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کی دیواروں میں غربت کے لیے نفرت اور سزا کا کنکریٹ بھرا ہوتا ہے، اور غریب کی محبت ہمیشہ محل کی دیواروں میں ہی چنوائی گئی ہے۔ تمہیں کس بات کا خوف ہے فواز؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے کمتر ہونے کا احساس ہے، محبت کر کے میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کو اس کے چاند چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا تو روشنی نے اس کی انگلی کو چوم لیا اور بولی، محل کی اونچی دیواروں اور محل کے مکینوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ سب کچھ بھی چھوڑنا پڑا تو میں تمہاری محبت پر قربان کر دوں گی۔ یہ گاڑیاں، محل، آسائش و آرام، دولت اور اتنا اعلیٰ سٹیٹس صرف ایک محبت کی خاطر تیاگ دو گی؟ وہ اسے ڈھب پر لا رہا تھا یا اپنے دل کا چور باہر نکال رہا تھا؟ فواز احمد بھی اپنے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ نہ کر پایا تھا۔ روشنی نے حیران کن انداز میں فواز احمد کا ہاتھ پکڑا اور اس پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، فواز، میں نے تم سے محبت کی ہے اور ان ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تجدید محبت کی ہے۔ میں اپنی جان ہار کر بھی محبت نبھاؤں گی۔ تم دیکھنا کہ میں محبت کی ایک ایسی مثال قائم کروں گی جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو، مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ موٹل ارادے سے بولی تو فواز احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سہلاتا ہوا کہنے لگا، محبت کو کم ظرف آزمایا کرتے ہیں، میرا ظرف تو سمندر سے بھی وسیع ہے، کبھی آزما لینا۔ روشنی کے دل کی بستی کھل اٹھی تھی۔ اور ہاں، تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں باعزت طریقے سے اپناؤں گا۔ خان صاحب کی مرضی سے اور ان کی خوشی سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگر بابا نہ مانے تو؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ وہ مانیں گے، میری محبت سچی اور جذبہ مخلص ہے۔ وہ پورے اعتماد انداز میں بولا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان پھیل گئی تھی۔ تو فواز احمد اسی دن مر جائے گا۔ فواز! وہ خوف سے چلائی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔
اسے والہانہ لپٹی ہوئی تھی. فواز احمد اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا, روشنی اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ایک دم روشنی کو بھی احساس ہوا کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے. وہ فواز احمد سے الگ ہوتی ہوئی نظریں جھکا کر بولی, ہاں شاید اس سے بھی زیادہ. ٹھنڈی اور نم ہوا نے موسم خراب ہونے کی اطلاع دی تو فواز احمد بولا, ہمیں گھر چلنا چاہیے, موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور کافی دیر بھی ہو گئی ہے. روشنی نے خود کو سنبھالا اور ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا. مین روڈ پر لے آئی. وہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح وہ بے خود ہو کر فواز احمد سے چمٹی تھی, اگر اس کی جگہ کوئی کم ظرف ہوتا تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھا لیتا, اور پھر کیا ہوتا. روشنی یہ سوچ کر ہی کام کر رہ گئی تھی. فواز احمد کی عزت اس کے دل میں اور بھی بڑھ گئی تھی. وہ اسے سب مردوں سے قداول لگنے لگا تھا, اور اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے دل اور صاف نیت نے روشنی کو قائل کر لیا تھا کہ فواز احمد کو اس کے جسم و دولت یا کسی اور چیز کا لالچ نہیں ہے, بلکہ وہ اس کی روح سے محبت کرتا ہے. اور ایسے عظیم لوگ مقدر والوں کو ہی ملا کرتے ہیں, اور روشنی خود کو مقدر والی اور خوش نصیب سمجھ رہی تھی. گاڑی سڑک پر دوڑاتی جا رہی تھی اور فواز احمد آنکھیں بند کیے ان مسحور کن لمحات میں کھویا ہوا تھا جب روشنی اس سے لپٹ گئی تھی. ان لمحات میں خود پر قابو رکھنا بہت ضروری تھا, اور فواز احمد سچی محبت کا تاجر تھا. لالچ یا حفظ اس کی محبت پر غالب نہ آ سکے تھے. اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے شیطان کے اس وار کو بڑی مہارت اور خوبی سے سہا تھا, اور اسے خود پر فخر تھا کہ اس نے محبت کی معراج کو بلند کر رکھا تھا. احمد فراز کو کافی حیرت ہوئی جب طیبہ کا موبائل آف مل رہا تھا. وہ آفس سے واپسی پر اسے لینے والا تھا, اور پروگرام کے مطابق اس نے یونیورسٹی سے واپسی پر کچھ شاپنگ کرنا تھی, اور فراز سے رابطہ کر کے اسے جگہ بتانی تھی کہ وہ اسے وہاں سے پک کر لیتا. لیکن بار بار نمبر ڈائل کرنے کے باوجود بھی طیبہ کے موبائل کا آف ملنا اس سے کچھ پریشان کر گیا تھا. وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ واپس گھر جائیں یا طیبہ کا انتظار کر لے, لیکن الجھن یہی تھی کہ وہ انتظار بھی کس جگہ پر کرے. اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ شہر میں کس شاپنگ سینٹر پر طیبہ مل سکتی ہے. اگر وہ واپس گھر چلا جائے اور طیبہ خود ہی گھر پہنچ جائے گی. وہ یہ بات سوچ کر بھی نفی میں سر ہلا کر رہ گیا, کیونکہ وہ گھر میں کہہ کر آیا تھا کہ آفس سے واپسی پر طیبہ کو لیتا آئے گا. اگر وہ اکیلا ہی گیا تو چچی شمسا پریشان بھی ہوں گی اور اس سے ڈانٹ بھی پڑے گی. اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا, لیکن نتیجہ وہی نکلا جو اب سے 2 گھنٹے پہلے کا تھا. اس نے گھر فون کیا تو ریبا نے کال ریسیو کی. اس نے بھی حیرانگی سے بتایا کہ طیبہ گھر نہیں پہنچی تھی. اب تو تشویش والی بات تھی, کیونکہ ارباب احمد کو رابطہ کر کے بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے فراز کو تسلی دی کہ طیبہ بچی نہیں ہے, وہ خود ہی گھر پہنچ جائے گی. موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہوگی, لیکن خود ارباب احمد بھی پریشان ہو گئے تھے, کیونکہ گزشتہ 2-3 برسوں سے جو اغوا کی وارداتیں ہو رہی تھیں, ان وارداتوں کے تناظر میں اگر سوچا جاتا تو بات روح کو لرزا دینے والی تھی. شام تک گھر میں پریشانیوں اور مختلف وسوسوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا. طیبہ کی ایک ہی سہیلی تھی, اس کے گھر میں بھی بار بار کال کر کے دیکھ لی تھی. شمسا بیگم تو باقاعدہ رونے لگی تھی, جبکہ دولت بی بی ہاتھ میں تسبیح پکڑے کسی بھی ناگہانی آفت کو ٹالنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی. ریبا کی پریشانی بھی فطری تھی. احمد فراز نے اپنے طور پر یونیورسٹی میں بھی پتہ کروا لیا تھا, لیکن چوکی دار اور دوسرا عملہ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے پایا تھا. ہر اس جگہ فون کر لیا تھا جس جگہ طیبہ کے جانے کا امکان تھا. رات کے اندھیرے نے کئی وسوسوں کو جنم دے دیا تھا. گھر بھر میں پریشانی اور سوگ کی فضا تاری تھی. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر پریشان اور مختلف قیاس سرائیوں میں مبتلا ہو کر خود سے ہی الجھ رہا تھا. انکل ہمیں چاہیے کہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں. احمد فراز کی بات سن کر شمسا بیگم کے آنسو مزید بہنے لگے. پولیس؟ ارباب احمد تھوک نگل کر بولے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جوان بیٹی کا نام ملنا اور پھر معاملہ پولیس تک پہنچنے کا مطلب تھا کہ طیبہ کی پاکیزہ ذات پر کیچڑ اچھالنا. کیونکہ جس طرح کے سوالات تھانے میں ہوں گے وہ سوچ کر ہی کانپ گئے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر کیا کریں؟ احمد فراز بھی اس ملک کے فرسودہ قانونی نظام کو اچھی طرح جانتا تھا. ارباب کچھ کرے, میری معصوم بچی نہ جانے کہاں ہے, کس حال میں ہوگی. شمسا بیگم کی سسکیاں الفاظ بن کر ان کے ہونٹوں پر آئیں تو ریبا نے انہیں کندھے سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور دلاسا دینے لگی. ارباب ہسپتالوں میں پتہ کرواؤ, کہیں خدا نہ خواستہ میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. دولت بی بی کی روحانسی آواز نے ارباب احمد کو چونکا دیا. انہوں نے اپنے جاننے والے ہسپتالوں میں فون کرنا شروع کر دیا, اور احمد فراز بھی اپنے طور پر ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں کالز کرنے لگا, لیکن طیبہ کا کوئی بھی اتا پتہ نہ مل رہا تھا. شمسا بیگم کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں. رات ڈھلنے لگی تو عزت دار گھرانے کی بے داغ عزت پر شکوک کے بدنما دھبے گہرے ہونے لگے تھے.
سیاہ رات نے کئی خدشات اور کئی وسوسوں کو جنم دے کر اس گھر کی چوکھٹ پر بٹھا دیا تھا۔ گھر کے سب افراد میں سے کسی نے بھی کچھ نہ کھایا پیا تھا اور نہ ہی کسی کی آنکھ لگی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتے اور دروازے کی طرف دیکھتے تھے۔ فجر کے وقت دولت بی بی جائے نماز پر کھڑی ہوئیں تو اپنے برابر میں خالی جائے نماز دیکھ کر ان کے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ طیبہ ان کے برابر میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کیا کرتی تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑی اور رب تعالیٰ کے حضور گر گرانے لگی۔ میرے مالک و معبود، تو کل کائنات کا رکھوالا اور مالک ہے۔ میری بچی کی آبرو کی حفاظت کرنا، میری بچی کو اپنی امان اور پناہ میں رکھنا۔ میرے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اس صورت میں نہ دے۔ میرے مالک، ہم پر رحم فرما، ہم پر، اس گھر پر رحم فرما میرے اللہ۔ دولت بی بی کی آہیں اور سسکیاں سن کر ارباب احمد اور ادیم بھی رو پڑے تھے۔ ادیم بھی اپنے طور پر کئی جگہوں میں فون کالز کر چکا تھا اور وہ تو کافی دیر سے شاپنگ سینٹروں میں ہی گھوم رہا تھا۔ اب رات ڈھلی تو وہ گھر آیا تھا۔ پورے گھر میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو طیبہ کے کردار پر شک کرتا۔ وہ اس حادثے کو تقدیر کی چال سمجھ رہے تھے۔ اگر طیبہ اغوا ہو گئی تھی تو پھر اغوا کنندگان نے کوئی بھی رابطہ نہ کیا تھا اور نہ ہی ابھی تک کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی تھی۔ یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا تھا۔ ارباب احمد اور احمد فراز متعلقہ تھانے پہنچ گئے تھے کیونکہ شمسہ بیگم کے آنسو اور دل کو چیرنے والی باتیں ان سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ احمد فراز کی بطور صحافی ملک میں اچھی خاصی پہچان تھی۔ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک اچھا مقام رکھتا تھا، جبکہ ارباب احمد بھی اس ملک کے نامور نیورو سرجن ہونے کی بنا پر اعلیٰ حلقوں میں جانے جاتے تھے۔ انسپکٹر محمد فیاض نے پوری بات سنی اور بولا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ملک میں اغوا کی کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طالبات کو اغوا کر کے دوسرے ملک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے انکشاف کا علم تو احمد فراز کو پہلے سے ہی تھا اور وہ اس موضوع پر کئی پروگرام بھی کر چکا تھا، لیکن طیبہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا اس کا دل ماننے پر تیار نہ تھا۔ یہ اس کی دلی وابستگی تھی جو کسی بھی منفی سوچ کو طیبہ کی پاکیزہ ذات کے ساتھ نہ جڑنے دیتی تھی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے طیبہ کو چاہا تھا۔ چاہت کو محبت اور محبت کو عبادت کو درجہ دیا گیا تھا، تبھی جا کر طیبہ اس کی ہوئی تھی، اور وہ تقدیر کے بے رحم قہقہے پر اس معصوم کی مانند کھڑا تھا جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو اور اس کے پاس مزید کھلونا خریدنے کے لیے کوئی بھی پیسہ نہ ہو۔ اب یونیورسٹی سے اگر تشویش کریں تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ ارباب احمد بولے تو انسپکٹر محمد فیاض کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں قانون کا وہ مہرہ ہوں جس پر کئی شاہوں کے ہاتھ ہیں۔ ہماری ڈور بڑے بڑے عہدہ والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہمارے داغے کھینچ دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس وردی کو پہننے کا اختیار بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ ارباب احمد غصے سے چیخ پڑے تو احمد فراز نے انہیں ریلیکس کر دیا۔ میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس وقت گہرے صدمے سے دوچار ہیں۔ محمد فیاض پرسکون انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری ماں نے تو اپنی آواز کو دھیما رکھیں کیونکہ جوان بیٹی کا معاملہ ہے۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ کو پرخلوص مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری انسپکٹر۔ ڈاکٹر ارباب احمد کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے اور معاملہ کیا ہے۔ وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولے تو انسپکٹر محمد فیاض ایک سانس خارج کرتا ہوا بولا، آپ اس معاملے کو پولیس تک نہ لے جائیں کیونکہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے کیسے سوالات اور کیسی کیسی غلیظ باتیں آپ کو سننا پڑیں گی کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے انسپکٹر صاحب؟ احمد فراز پوچھنے لگے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ انسپکٹر محمد فیاض نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، میں آپ کو ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، آپ اس سے مل لیں، میرے خیال میں آپ کی پریشانی کا حل اس کے پاس ضرور ہوگا۔ اب آپ ہمیں عاملوں کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے؟ ارباب احمد تیکھے انداز میں بولے تو وہ ہنسنے لگا، وہ عامل نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے عامل اس کا پانی بھرتے ہیں۔ ارباب احمد اور احمد فراز کو وہ کھسکا ہوا لگنے لگا تھا۔ اس کا نام تصور خان ہے، وہ ایک نوجوان ہے اور ہمارے لیے اکثر جاسوسی کرتا ہے۔ اس کی پٹاری میں بڑے بڑے ناگ ہر وقت قید رہتے ہیں۔ وہ اتنا چالاک اور پھرتیلا ہے کہ ہر تھانے اور ہر علاقے کی رپورٹ پہلے اس کے پاس آتی ہے۔ بڑے بڑے صحافی اور نامور اخبارات والے بھی اس کے مرہون منت ہیں کیونکہ اس کی اطلاعات پکی ہوتی ہیں 100%۔ محمد فیاض نے ایک کارڈ نکالا اور اس کے پیچھے کچھ لکھنے لگا، یہ لیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مشورہ مانیں تو ایک بار تصور سے ضرور مل لیں۔ انسپکٹر نے کارڈ احمد فراز کی طرف بڑھا دیا۔ ارباب احمد بے دل سے ہو کر کرسی سے اٹھے تو انسپکٹر محمد فیاض بولا، ڈاکٹر صاحب، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ کے دکھ کو سمجھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ جوان بیٹی گھر واپس نہ آئے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے شور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر احمد فراز نے اس سے ہاتھ ملایا اور کارڈ پکڑتے ہوئے ارباب احمد کے ساتھ تھانے سے باہر نکل آیا۔
ہمیں ایک بار اس سے ضرور مل لینا چاہیے، احمد فراز نے گاڑی مین روڈ پر دوڑاتے ہوئے کہا تو ارباب احمد نے ستے ہوئے چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے ان کے موبائل پر شمسا کی کال آنے لگی۔ کئی بار مس ہوئی تو فراز احمد بولا، آپ آنٹی کی کال ریسیو کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہوں اس سے؟ وہ بے دلی سے بولے۔ کیا پتہ طیبہ کے بارے میں ان کے پاس کوئی اطلاع ہو یا پھر اغوا کرنے والے کا فون ان کو آیا ہو، آپ کو کال ریسیو کرنا چاہیے پلیز۔ احمد فراز کی بات میں وزن محسوس کرتے ہوئے ارباب احمد نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے شمسا بیگم کی تڑپتی ہوئی آواز سنائی دی، ارباب میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ ان کی آواز اور لہجے کی تڑپ نے ارباب احمد کو بھی تڑپا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے اسٹریچر پر پڑے ہوئے دل دوز کیس دیکھے تھے، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کو اس طرح ڈیل کیا تھا کہ ان کی آنکھ کبھی بھی نم نہ ہوئی تھی۔ اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے انہوں نے ہر کیس میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن یہ معاملہ نہ تو ایکسیڈنٹ کا تھا اور نہ ہی کسی مریض کے آپریشن کا تھا۔ ان کی ذات سے جڑی ہوئی طیبہ کا معاملہ تھا جو ان کے خاندان کا اہم ترین حصہ تھی، گھر بھر کی لاڈلی اور بڑی بیٹی کا معاملہ تھا، پورے خاندان کی عزت کا معاملہ تھا۔ بس یہی عزت اور پیار ڈاکٹر ارباب احمد کو رلا گیا۔ وہ کوئی بھی بات نہ کہہ سکے اور موبائل احمد فراز کی طرف بڑھا دیا۔ احمد فراز نے ان کی حالت کو بہتر سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ شمسا بیگم کے پاس طیبہ کی بابت کوئی معلوم نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کو تڑپا دینے والے سوالات کے جوابات اس طرح دینے ہوں گے کہ ان کو تسلی ہو سکے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم پتہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں چچی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے سسکیوں اور راہوں میں بگھا ہوا ایک سوال تیر بن کر احمد فراز کے دل میں کھلتا گیا۔ تم تو جانتے ہو فراز کہ میری بچی ایسی نہیں ہے۔ موبائل پر تو رابطہ کٹ گیا، لیکن یہ فکرہ احمد فراز کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا کہ طیبہ کی پاکیزگی پر کسی بھی قسم کا شک نہ کرنا۔ وہ نام کی طرح پاکیزہ اور معصوم ہے، وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں گئی، بلکہ اس کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ شمسا بیگم کی آہیں یہ پیغام بھی دے رہی تھی کہ طیبہ اپنی معصومیت کی وجہ سے کسی ناگہانی مصیبت کا شکار بن گئی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔